الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ ان مبارک آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کا دل کا فیصلہ اسلام قبول کرنے کا نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے لیے، ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے، لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ تو مختلف موقعوں پر وہ کفار کے ساتھ ملتے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک بھی ہوتے، ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ بھی کرتے۔ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو ایک نیا قانون، نیا دین لے آئی ہے۔ تو عالمی برادری جو ہے وہ اب اس مسئلے کا حل کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ لوگ تھے جو امن پسند لوگ اب سمجھے جاتے تھے، اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کرنے کے فیصلے ہوتے تھے۔ مکہ والوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تو ان سے کہتے کہ ہمارا تعاون تمہارے ساتھ ہے، اگر تم مدینہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یوں یوں مدد کریں گے۔ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے تو ان کے ساتھ کہتے کہ اگر مسلمانوں نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح کے اور مختلف اندر سے جاسوسیاں اور مخبریاں بھی کرتے تھے۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ اس طرح فساد اور خرابی کا ذریعہ نہ بنو، ماحول کو خراب نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے خلاف ہی کوئی ایکشن لینا پڑ جائے، کوئی آپریشن تمہارے خلاف ہی کرنا پڑ جائے۔ تو آگے سے کہتے کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم امن کی کوششوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جناب عالمی برادری کے ساتھ مل کر، یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ مل کر کوئی امن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور پھر انہیں مثال دی جاتی، سمجھایا جاتا کہ دیکھو یہ مہاجرین ہیں، ان کے بھی تو مکہ میں رشتہ دار ہیں، ان کے بھی تو بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ تو اب ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اسی طرح انصار ہیں جو مدینہ کے مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام جب قبول کیا تو اب خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن گئے۔ اب وہ بغیر حکم کے اور بغیر اجازت کے کوئی کام بھی نہیں کرتے، کوئی تعلق انہوں نے اپنا باقی نہیں رکھا۔ تو جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو آپ اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ اس طرح ایمان لے آؤ نا۔ تو وہ آگے سے کہتے کہ یہ لوگ تو جنونی ہیں، مذہب کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، جنونی ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، بس مذہب کے چکر میں، مذہب کے عشق میں جناب پاگل ہو گئے ہیں، اور سب کچھ جناب انہوں نے بزنس، کاروبار، گھر بار، تجارت اپنے علاقے تک چھوڑ دیے، پرانے تعلق رشتہ داریاں چھوڑ دیں۔ تو ہم تو بڑے سمجھدار، روشن خیال لوگ ہیں، تو ہم کچھ سوچ سمجھ کر ہی کچھ کریں گے، ہم کوئی جنونی لوگ تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان کو بے وقوف کہتے ہیں یا جنونی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ خود کفر کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں خود بے وقوف اور جنونی ہوئے پڑے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، انجام اپنا آخرت میں دیکھ لیں گے۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد اور خرابی پیدا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کوئی خرابی پیدا کرنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً ارشاد فرمایا، الا انہم هم المفسدون، جان لو ان کی باتوں میں، چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا، یہ واقعی خرابی پیدا کرنے والے ہیں، یہ واقعی فساد ڈالنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں اس بات کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اس طرح ایمان لاؤ نا جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، مہاجرین اور انصار ایمان لائے، خالص اور مخلص اللہ کے ہو گئے، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالو، آگے سے یہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ دیوانے، پاگل، بیوقوف اور جنونی لوگ ایمان لائے، کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً ارشاد فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، دیکھنا کہیں ان کی باتوں کا اثر تمہارے اوپر اہل ایمان پر نہ ہو جائے۔ یاد رکھو یہی بے وقوف لوگ ہیں، یہی سفہاء ہیں، یہی کفر کی محبت میں، اس دنیا کی عارضی محبت میں یہی بے وقوف بن چکے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ ایسے کردار ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی دنیا کی ترقی، کافروں سے محبت، تعلقات کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو ایمان والے، جو آخرت کی فکر کرنے والے، حلال و حرام میں تمیز رکھنے والے، ان کو بس وہی جو وہ کہتے تھے آج کے لوگ بھی وہی کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کے شر سے، ان کی باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو منافقت سے حفاظت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہ